جہلمی کا کلپ آیا لیکن اس کے اندھے مقلدین ابھی بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں. اگر کوئی اور دنیا کا بندہ یہ بات کہتا، اللہ کی قسم اس کے خلاف توہین کا مقدمہ ہوتا، اس کو جوتے مارے جاتے، چوکو چراہوں کے اوپر اس کے خلاف احتجاج ہوتا. یہاں تک اتر آیا ہے، ابھی اس کا کلپ آیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے اوپر جو مشکلات ہیں، معاذ اللہ وہ نبی اور ان کے صحابہ پہ بھی نہیں آئے. لیکن عقل کے ایسے اندھے ہیں، عقل کے اوپر ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ تقلید ہے، بس اس نے کہہ دیا ہے تو اس کی صفائیاں دینے پہ لگے ہیں، بجائے یہ کہنے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے توبہ کروائی جائے. اور اس کے بے شمار اس طرح کے گستاخانہ جملے میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. پھر 4776 صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ تمہارے چچا کا لڑکا تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں، ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، جبکہ قرآن سورہ النساء نمبر 29 میں کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. تم ہمیں جو ہے وہ اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہو، ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تو وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. پھر سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ آندہ کے بعد انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھنی. ظاہر ہے اس زمانے میں میری ویڈیوز کی وجہ سے ایسے ہوا ہوگا. نہیں، انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، اور ان چیزوں میں اس کی نافرمانی کرو جس میں وہ اللہ کے حکم کے خلاف چلائے. انہوں تو نہیں آگے سے کہا کہ یہ بادشاہت اور رحمت ہے. یعنی یہ آنے والے ادوار کے اعتبار سے رحمت ہے. یعنی زیادہ برا وقت اس کے بعد، یعنی زیادہ آزمائش کا وقت آیا. جو نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اور یوں سلسلہ آگے تھیندے تھیں گئے. آج تو آپ دیکھ لیں کتنا مشکل وقت ہے کہ آج بھی ایک بھائی سے انڈیا میں بات ہوئی واٹس ایپ کے ذریعے، ارشاد بھائی نے کروائی. وہ بتا رہے تھے کہ یہاں تو اب یہ صورتحال ہے کہ مسجد کے گیٹس کے اوپر بریلویوں نے باقاعدہ نظر رکھی ہوئی ہے. نمازی جس کو انگوٹھا چومتے ہوئے نہیں دیکھتے، آندہ وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری مسجد میں نہیں آنا، الٹا مسجد کی صفائی کرواتے ہیں. میں سمجھ رہا تھا پاکستان والی ٹالرنس آ چکی ہوگی کہ نماز کی اجازت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، خطیب کا مسئلہ نہیں ہے، عام نمازی بھی دوسرے فرقے کا بریلوی نہیں گھسنے دیتے اپنی مسجد میں. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے باقی لوگ خراب ہوں گے اور یہ پلید ہے. آپ ذرا امیجن کریں، کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک صحابی نماز پڑھے اور دوسرا صحابی اسے مسجد سے نکال دے کہ یہ پلید ہے، میں اسے پڑھنے نہیں دوں گا، اور دونوں کلمہ گو ہوں؟ تو مجھے بتائیں اتنا جو مشکل وقت ہے یہ صحابہ اور تابعین پہ آیا تھا جو آج ہم پہ آ گیا کہ ایک اونچی آمین کہنے پہ، رفع الیدین کہنے پہ مسجد سے نکال دیا جاتا ہے. اسی پہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پہ بعض اعتبار سے وہ مشکل وقت آیا جو صحابہ پہ نہیں آیا تھا، اور وہ یہ اعتبار ہے کیونکہ آپ خود ہی ہمیں کہتے ہیں سب سے بہتر زمانہ نبی الاسلام کا، اس کے بعد صحابہ کا، پھر تابعین کا، یعنی بتدریج زمانہ ورسٹ ہوگا. تو پھر میری بات درست ہوئی نا کہ آج ہم پہ زیادہ مشکل وقت ہے. بے حیائی کا فتنہ جس طرح آج ہے، صحابہ کو اس ازمائش سے نہیں گزرنا پڑا. ہاں اوورآل ان کی ازمائشیں ہم سے زیادہ تھی. قتال کے کیس میں ان کو زیادہ ازمائش سے گزرنا پڑا، بھوک افلاس کے اعتبار سے زیادہ ازمائش سے گزرنا پڑا. یہاں مرتبہ ڈسکس نہیں کر رہے، اپنی اس رونے کو رو رہے ہیں. صحابہ کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ اونچی آمین کہنے پہ مسجد سے امام مسجد نکال دے. پھر اس سے بڑھ کر صحابہ کے ماں باپ وہ مسلمان نہیں تھے جو اپنے بچوں کو واجب القتل اور مرتد سمجھتے ہوں، گستاخ رسول کہتے ہوں، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کے ماں باپ تو ان کو یہی سمجھتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ہمارے اسٹوڈنٹس اپنے ماں باپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کی آخرت کی فکر میں ہے. اب یہ جو ازمائش ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس پہ ہی آئی ہے نا. اس لیے آپ وہ حدیثیں یاد کریں. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کی تیسری جلد میں ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کا نام ہے اس امت کے ثواب کے بیان میں. اس میں ابو عبیدہ ابن جرح، فاتح رومن امپائر، فاتح یرموک، عشرہ مبشرہ، نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر ایمان تو ہمارا ہوگا نا، ہم آپ پہ ایمان لائے، آپ کا ساتھ دیا، قتال کیا. آپ نے فرمایا سب سے بہتر ایمان ان کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. آپ بتائیں، فتویٰ لگائیں، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. اسی چیپٹر میں حدیث موجود ہے صحیح ابن حبان کے حوالے سے، مسند احمد کے حوالے سے، مشکات کے اندر، کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت، جو بغیر دیکھے ایمان لائے اسے 2 دفعہ بشارت، ایک روایت میں 7 دفعہ بشارت. جی لگائیں فتویٰ. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے پرفتن دور میں صبر کیا اور دین پر قائم رہا تو اسے 50 صحابہ کے برابر، جو میرے زمانے کے میرے ساتھی ہیں، اس اکیلے بندے کو ثواب ملے گا. میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں
हर स्टूडेंट को 50-50 सहाबा के बराबर सवाब मिल रहा है। ये अबू दाऊद तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है। हाँ जी, लगाए नबी इस्लाम के ऊपर फतवा, नाऊज़ु बिल्लाह। उसी चैप्टर में हदीस है सही मुस्लिम के हवाले से कि नबी इस्लाम ने फरमाया, मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा और वो ख्वाहिश करेंगे कि हमसे हमारी जान माल सब कुछ ले लिया जाए, एक झलक हुजूर की करवा दी जाए। नबी इस्लाम फरमाते हैं कि इतने जबरदस्त किस्म के लोग बाद में आने वाले हैं। ठीक है, तो लेकिन टोटलिटी में सहाबा का मर्तबा हमसे ज्यादा है। हमने उन आजमाइशों का जिक्र किया कि बेहयाई का फितना, फिरका वारियत का फितना, मुसलमान की मुसलमान से नफरत का फितना, ये जिस पीक को इस जमाने में पहुंचा है, ये सहाबा इकराम के जमाने में इस हवाले से नहीं आया कि अकीदे की बुनियाद पे एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल समझते हैं। बाकी जो सहाबा की जंगें हुई हैं वो अकीदे की बुनियाद पे नहीं थी, वो एक शरी एक इख्तलाफ की वजह से थी, खिलाफत के एतबार से। सूरह अल हुजुरात की आयत के तहत मौला अली ने क़िताल किया। ये नहीं कि वो हज़रत मुआविया के अकीदे को गलत समझते थे या हज़रत आयशा के अकीदे को गलत समझते थे या वो हज़रत अली को नऊज़ु बिल्लाह अकीदे में गुमराह समझते थे, ऐसा नहीं था। ये वाली आजमाइश तो फिर इसी ज़माने में आई है, तो फिर इस एतबार से मुश्किल होता है। ठीक है जी, आपका टाइम पूरा हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई, अल्लाह ताला हमारे दिलों से महव कर दे, यानी धो दे। महव अरबी में कहते हैं साफ करने को। सुश्ता उर्दू के अंदर भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके खत्म नबूवत की बरकत से नबी इस्लाम की मुबारक दावत को उनके उम्मतियों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। नबी इस्लाम की मुबारक दुआओं का हिस्सा हमें, हमारे माँ बाप को, हमारे बीवी बच्चों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, खुसूस चाइना, इंडिया, फलस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान, यमन के मुसलमानों के हक में मंजूर फरमाए। और अल्लाह ताला हमें मौत से पहले कब्र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ अली भाई। जी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन लाइव सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।